اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، امیر المجاہدین شیخ العلماء حضرت علامہ الحاج حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، ان کا وصال ہو جانا اہل سنت کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا پر ہونا قریب قریب ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بہت مختصر عرصے میں، سب کو پتہ ہے، جو کام کیا دین اسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع مسلمانوں کے، انسانوں کے دلوں میں جو روشن کی، یہ ان کا ہی حصہ تھا۔ اور یہ کام جو انہوں نے کیا، یہ یقیناً کرامت سے کم نہیں، اسے کرامت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، اور یہ ان کی بہت بڑی سعادت تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اور اہل علم سب جانتے ہیں۔ اور اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت کام کیا۔ اب اس کے بعد جو مجلس شورا نے ان کا نائب منتخب کیا ہے، جو ان کا بیٹا ہے مولانا حافظ سعد حسین رضوی زید مجدہ حافظ اللہ تعالی، تو شورا کا یہ اقدام بہت اچھا ہے، اور یقیناً شورا کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر برکت ہے، اور ہمیں امید ہے مستقبل میں اہل سنت کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ اب ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جو حضرات اس وقت یہ بات کر رہے ہیں، صرف انہی کی ذات کی حد تک ہم بات کرتے ہیں، کہ ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کی اپنی خدمات اپنی جگہ، اور جزا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے، اور اخلاص کے مطابق اللہ نے جزا عطا فرمانی ہے۔ اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، تو محسنین اور مومنین کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اب رہی یہ بات کہ اس وقت جو مجلس شورا کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس پر باتیں کرنی، اور جو امیر مقرر ہوا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، یا اس کے بارے میں وہ باتیں جو اس کو ڈیمیج کریں وہ کرنی، یہ بالکل درست نہیں، اور اہل سنت کو یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔
اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو آرام سے بیٹھ کے بات کریں۔ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کا جو آخری دھرنا ہوا، اس دھرنے میں کون کون لوگ تھے سب کے سامنے ہیں، اور وہ چہرے سب کے سامنے ہیں، اور آخری دھرنا یہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کی مقبولیت بارگاہ الہی میں اور بارگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دلیل ہے، روشن دلیل ہے کہ یہ دھرنا کامیاب ہونے کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دن عطا فرمایا، پھر ان کا جنازہ ان کی مقبولیت کی روشن دلیل ہے۔ اور اب بعد میں اس کاز کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو کمزور کیا جائے۔ جماعتیں تنظیمیں بنتی رہتی ہیں، لیکن کسی کو نشانہ بنا کے اہل سنت کے کاز کو نقصان پہنچانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی، ان کا عالم ہونا اور حافظ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے، اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ عالم بھی چھپا نہیں رہ سکتا، مخفی نہیں رہ سکتا، اور حافظ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ ایک جعلی بندہ ہو، یعنی اپنے آپ کو جعلی عالم ظاہر کرے یا جعلی حافظ، وہ تو نہیں چھپا رہ سکتا۔ تو اگر وہ آخری سال میں ہیں تو پھر وہ عالم ہے، آخری سال میں پڑھنے والا عالم ہے، اور پھر وہ جو آخری سال میں جو کتابیں رہ گئی ہیں ان کی تکمیل جب ہو گئی تو وہ عالم ہیں۔ اس وقت بھی انہیں عالم کہا جا سکتا ہے شرعاً۔ اور حافظ قرآن تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیان کے اندر بھی یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حافظ، اس نے قرآن مجید سنایا اور یہ اتنی خدمت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر انہوں نے پڑھانے کی بھی بات کی کہ میں نے خود کیا کیا پڑھایا ہے۔ تو لہذا اب اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ آگے کام کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا کام لیا کہ صدیوں میں لوگ ایسے اتنا کام نہیں کر سکتے، اور ان کا جنازہ تو 100 سال کی تاریخ ہے۔ ایک تجزیہ کے مطابق 1,70,00,000 انسان جنازے میں شریک ہوئے۔ تو یہ کیا کسی کے کوئی ان کو پے کیا گیا تھا، کوئی ان کو پابند کیا گیا تھا؟ یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کرواتا ہے فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اسے محبت کرو۔ یہ بات بالکل وہ ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اس لیے میں خصوصاً حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر محمد افضل صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو، جو ابھی آپ کا بیان آیا، اس بیان میں جو آپ نے اپنے منصوبے پروگرام بتائے ان کو ملتوی کر دیا جائے، اور مثبت اقدام کوئی بھی ہو وہ اٹھایا جائے، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ اور ایک شورا کا فیصلہ ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے خود منتخب تھوڑا ہی کیا ہے، وہ تو شورا نے منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو بہاریں عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، اور اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.